حمزہ گلزار کا خاندان پچھلے 300 سال سے مارگلا کی پہاڑیوں میں واقع سید پور گاؤں میں مقیم ہے۔ ان کے گھر کے ساتھ ہی ان کے جانوروں کا باڑہ بھی ہے، جس پر چند دن قبل 3 تیندووں نے حملہ کیا۔ اس واقعے کے بعد سے علاقے کے رہائشی شدید پریشان ہیں۔ جنگل میں تو اوپر وغیرہ آتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پہلی بار اس طرح ہوا کہ آبادی کے بالکل پاس آ جائے، گھروں کے پاس آ جائے، فل اٹیک کرنے کی کوشش کرے۔ کوئی جانی نقصان ہو سکتا تھا، کیونکہ ویلفیئر والے بھی تھوڑے لیٹ ہو چکے تھے، جتنی دیر تک رش پڑ گیا تھا، ادھر بہت لوگ تھے، اس کی وجہ سے وہ تھوڑے بھاگے ہیں، ورنہ اٹیک کر سکتے تھے، کوئی جانی نقصان اور ہو سکتا تھا۔ مارگلا ہلز کی شہریوں میں مقبول ہائیکنگ ٹریلز شہر کے پوش ای اور ایف سیکٹر سے شروع ہوتی ہیں، جنہیں فی الحال بند کیا گیا ہے۔ یہ پہاڑیاں مارگلا نیشنل پارک کا حصہ ہیں، جس میں 28 گاؤں بھی شامل ہیں۔ منتظمین کے مطابق 3 سے 4 تیندوے مستقل اس پارک میں رہتے ہیں۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ماحول اور جنگلی حیات کے شعبے کے مطابق تیندووں کے حملے میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں پہاڑوں میں تعمیرات بھی شامل ہیں، جبکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ نئے آنے والے تیندوے مری کی طرف سے اس طرف نقل مکانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ ان علاقوں میں خوراک کی کمی ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ان وجوہات کے کوئی ٹھوس شواہد نہ ہونے کے باعث ابھی محکمانہ تحقیق جاری ہے۔ اس سٹیج پہ جو ہے وہ اینیمل اور ہیومن لائف دونوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ وہ ادھر آئے، لوگ پینک ہو کے اس کو، ایک وائلڈ اینیمل ہے اس کو مار دیں، یا وائلڈ اینیمل کو اتنا ڈرا دیں کہ وہ پینک ہو کے کوئی کسی ہیومن لائف کا وہ نقصان کرے۔ تو ابھی اسی لیے ہم نے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہماری سرچ اسکریننگ کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جی جس وقت یہ کلیئر ہوگا تو ہم جو ہے اس کو سی ڈی اے جو ہے اس کو اناؤنس کرے گا کہ جی یہ اب جو ہے سیف ہے۔ دوسری طرف حکومت نے جہاں شہریوں کو شام سے پہلے ہائیکنگ ختم کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں، وہیں علاقے کے رہائشی شام کے بعد گھروں سے نکلنے سے گھبرا رہے ہیں، باوجود کہ وائلڈ لائف اور سی ڈی اے کی گشت کرتی ٹولیوں کے جو جنگلی حیات اور شہری دونوں کی حفاظت کی ذمہ دار سمجھی جاتی ہیں۔ ادارے ہیں وہ تعاون کر رہے ہیں، وہ شام کو ڈیلی آج کل شام کو آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ شام کے ٹائم آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ بس وہ ایک دن آئے تھے، اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے۔ بچوں کو باہر نہیں نکالتے رات کو، احتیاط کے طور پہ، کہ پتہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ کہیں نہ آ جائے۔ اس سے پہلے کووڈ 19 کے لاک ڈاؤنز کے دوران بھی ان تیندووں کو شہری علاقوں کے آس پاس دیکھا گیا تھا، لیکن اس وقت ان کے بلندی سے نیچے آنے کی وجہ شہری علاقوں میں ویرانی بتائی جاتی تھی، جبکہ اس بار یہ معاملہ مزید پریشان کن ہے، کیونکہ مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات سے وہ اکیلے نبردآزما نہیں ہو سکتے، اس کے لیے حکومتی مدد ضروری ہے۔ گیتی آرانیز، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور حکومت اس حوالے سے اور اس سے ریلیٹڈ محکمے اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ طارق بنگش اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ میں جنگلی حیات کے شعبے کے ڈائریکٹر ہیں، اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے اس صورتحال میں ان کے محکمے کے کردار اور اس کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر مزید بات کرتے ہیں۔ طارق، کئی محکموں کی جانب سے آگہی پھیلانے کی ضرورت کی بات اکثر ہمیں سننے کو ملتی ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیندوے جیسے نایاب جانور جو ہیں اور دوسرے جانور اس کے علاوہ بھی ان پر تشدد کرنے کے واقعات بھی ہوتے ہیں، ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کا محکمہ ایسی آگہی پھیلانے کے لیے کیا کر رہا ہے کہ انسان بھی محفوظ رہیں اور جانور بھی؟ جی، وائس آف امریکہ کا شکریہ ہمارا اس چیز پر آرگومنٹس لینے کے لیے۔ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ مارگلا ہلز نیشنل پارک کی وائلڈ لائف کی پریزرویشن کے لیے گزشتہ 8-9 سال سے کام کر رہا ہے، اور انہی لیپرڈس کی پروٹیکشن کے لیے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے اپنے کچھ ایریاز کو لیپرڈ پریزرو زون ڈکلیئر کیا ہے۔ لیپرڈ پریزرو زون ڈکلیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس حیات کو بچانا ہے، اور یہ چیز ہم اپنی لوکل آبادیوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ اس کے لیپرڈ کے ہیبیٹیٹ میں نہ گھسیں۔ انفارچونیٹلی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، وی آر پور کنٹری، تو لوگ اس کے ہیبیٹیٹ میں غیر ضروری طور پر گھستے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ کو جنم دے رہا ہے۔ یہ لیپرڈ کا علاقہ ہے، اور آبادیاں جتنی پھیلیں گی تو لیپرڈ ان کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی کا باعث بنے گا۔ یہ واقعہ جس دن ہوا ہے سید پور گاؤں میں 17 نومبر کو شام تقریباً 7 بجے کے لگ بھگ لیپرڈ بکریوں کے ایک واڑے کے قریب ملے ہیں۔ 2 کبس تھے اور ایک فیمیل تھی گرون، لیکن فارچونیٹلی انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ جب لوگوں نے شور مچایا اور لائٹس آن کی تو وہ وہاں سے چلے گئے۔
इसी ज़मन में फिर हमने लोगों को हदायत जारी की कि आप कोशिश करें कि लाइट्स अपनी जल्दी ऑन कर दें। जो इलाके या जो गांव की आबादियां इन लेपर्ड्स के मस्कन के करीब हैं, वो अपनी लाइट्स शाम को जल्दी ऑन कर दें। एक तो ये लेपर्ड नॉकटर्नल है, ये दिन को नहीं निकलता, रात के अंधेरे में निकलता है। तो लाइट्स अगर ये जल्दी ऑन कर देंगे तो ये आबादियों के करीब बिल्कुल नहीं आएगा। सो आपको लगता है कि Secondly- ये एक, जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी, सेकेंडली जब ये अपने गांव से निकलें तो ग्रुप्स में निकलें। जब ये लोगों की आवाज़ें सुनते हैं तो उससे भी ये दूर भागते हैं। राइट, एक चीज़ थर्डली, अगर लोग लेपर्ड्स लोगों की आवाज़ों से और जब झमघटा होता है हुजूम से दूर रहते हैं। तो ये भी तारिक साहब, एक चीज़ अ, बिल्कुल लास्ट पे मुझे अगर आप बता सकें कि पाकिस्तान में जानवरों की स्मगलिंग जो है वो भी एक बड़ा मसला रहा है। पाकिस्तान से जो जंगली जानवरों का दूसरे मुल्कों को स्मगल कर दिया जाना है, आप इसे रोकने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं आप, और कितना बड़ा मसला है ये काफ़ी बड़ा मसला है और पहले तो इसको इतना सीरियसली नहीं टेकअप किया जाता था। बाकी मुल्क की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन इस्लामाबाद में चूँकि ये मैंडेट इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के पास है, तो हम पूरी तरह से रात दिन ये कोशिश कर रहे हैं कि इलीगल ट्रेड ना हो। और इसी ज़मन में हम रिसेंटली हमने कुछ स्किन्स और हाइड्स भी बंगाल टाइगर की, स्नो लेपर्ड की, और इवन वी हैव कन्फिस्केटेड लिविंग बंगाल टाइगर कब, ताकि हम इसकी जो इलीगल ट्रेड है वाइल्ड एनिमल्स की उसको रोक सकें और उसके खिलाफ अमल दरामद कर सकें। बहुत शुक्रिया तारिक बंगश, आप हमसे बात कर रहे थे इस हवाले से कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में और उसके नेबरहुड्स में जो इस वक्त वाइल्ड लाइफ के हवाले से जो ख़तरात हैं और लोगों को बचाने के लिए और जंगली हयात को बचाने के लिए क्या इक़दाम हो रहे हैं।